ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. تھوڑی سی آواز اگر بس اس کی ٹون کنٹرول ہو جائے، بس ٹون کنٹرول ہو جائے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں، شعبان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، پھر انشاءاللہ رمضان آ جائے گا. تو میں نے چاہا کہ اللہ کی اذن سے، اس کی توفیق سے، ہم نے کیا چاہنا ہے، اس کے اذن اور توفیق سے، اس کے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے صدقہ سے، عنایت سے، جس طرح بہار کے موسم سے پہلے گوڈی کی جاتی ہے، زمین تیار کی جاتی ہے، میں نے چاہا کہ شعبان جو پت جھڑ کا موسم ہے، جو گناہوں کے پت جھڑ کا موسم ہے، اس موسم میں ہمارے دل کی زمین کو رمضان کے لیے بے رغبتی کا، دنیا کی بے ثباتی کا، بے رغبتی کا ذرا چھڑکاؤ کر کر رمضان کی آبیاری کے لیے تیار کیا جائے. اس لیے مضمون بھی یہی رکھا ہے اقبال کے اشعار پر کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم اس لذت آشنائی کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جو آشنائی یہ محبت الہیہ ہے اور محبت رسول ہے، جو ذوق عبادت ہے، رغبت ذکر الہیہ ہے، طلب اور تڑپ ذکر مصطفیٰ ہے، اور جلوہ حبیب داور کی تلاش کا طریقہ ہے. اس طریقہ رحمت و محبت کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تو آج کا موضوع میں نے اسی لیے بنیاد دنیا کی بے رغبتی اور بے ثباتی بن جائے کہ سارے 11 مہینے ہم دنیا کو بنانے میں گزارتے ہیں عمومی طور پر، مگر اللہ رمضان دے کر، کبھی رحمت کا عشرہ دے کر، کبھی دوزخ سے آزادی کا عشرہ دے کر، اور کبھی اپنی مغفرت کا عشرہ دے کر، کبھی لیلۃ القدر کی رات دے کر، کبھی آخری عشرے کی تاک راتیں دے کر، پھر اعلان رحمت و محبت فرماتا ہے
فرماتا ہے بندے میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، میری رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، عنایت کی لوٹ سے لگی ہے، آ جا بس میری طرف رخ کر لے، مجھے منا لے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مگر چونکہ ہم دنیا میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، دنیا میں اتنے گر جاتے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کے احوال میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کاروباروں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم نعمتوں کے پیچھے تو جانے والے بنتے ہیں، مگر نعمت والے کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ نعمت والا اصل ہے جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی محبت کی زمین میں بے رغبتی و زہد اور رب کی آشنائی اور اس کے حبیب کی اطاعت و محبت و وفا شعاری کی ایسی زمین کچھ ہموار کچھ ہو جائے کہ جس میں جب اس کی رحمت کا پانی برسے، اس کی عنایت کا پانی برسے، تو پھر کیفیت روح اور کیفیت دل بدل کر مالک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک روح اور جسم کا۔ یہ مالک کا احسان ہے، یہ اسی کی تخلیق کا کمال ہے۔ اس نے اندھیرے میں روشنی رکھی ہے اور روشنی سے اندھیرے کو جمع رکھا ہے۔ یعنی یہ مٹی اندھیرا ہے۔ دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ مٹی میں اندھیرا ہے، کھنک ہے، کیچڑ ہے، بو ہے، گارا ہے، یہ ساری انسانی تخلیق کی صفتیں ہیں، اس لیے اس پہ جھگڑالو پن زیادہ ہے۔ یہ جسمانی صورتیں ہیں، اور اسی کے اندر وہ کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے نور کا چراغ، اپنے روح کا چراغ بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ یعنی انسان اور ایمان والا یہ روح اور نفس کی کشمکش کی جنگ میں اپنے مولا کے ساتھ جڑتا ہے۔ ایسے ہی اشرف المخلوقات نہیں بن گیا۔ رب نے کہا دنیا بھی دوں گا، رغبت دنیا بھی دوں گا، اور اس کے ساتھ متاع دنیا بھی دوں گا، آسائش دنیا بھی دوں گا، نعمت دنیا بھی دوں گا، میں مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، زوجہ بھی دوں گا، بچے بھی دوں گا، آسائش بھی انبار دوں گا، اور پھر دیکھتا ہوں کون آسائشوں میں گم ہو کر مجھے بھولتا ہے، اور کون نفس و آسائش کے اندر رہنے کے باوجود میرا شاکر رہتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف آتا ہے، اور جو نیت کر کر میری طرف آ جائے گا میں اسے خالی نہیں رہنے دوں گا۔ پھر میں فرشتے سے کہوں گا فرشتوں تم میں تو رکھا ہی مادہ رحمت ہے، میں نے تو مادہ نیکی رکھی ہے، اور ادھر دیکھ کیا کیا آسائشیں اس کے سامنے آتی ہیں، سچ کر آتی ہیں، صبر کر آتی ہیں، مگر جب میری بات آ جائے وہ ان آسائشوں سے منہ موڑ کر میری طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے نفس کے اوپر، نفس وہ نمائندہ ہے جو کہ روح اور جسم کے سنگم پر ہے، جس کی صحبت جتنی تگڑی ہوگی وہ اس کا ہو جائے گا۔ مادی دنیا میں رہے تو آپ دیکھیں وہ مادیت کا شکار ہو جائے تو ہرس، ہوس، لالچ، ظلم، زیادتی، بدکاری، خرابی،
حقوق غصب کرنا، حقوق العباد کو پامال کرنا، یہ کیسے کر لیتا آدمی؟ بالکل اس طرح، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص بالکل چٹا ان پڑھ ہو، سفید ان پڑھ اور براڈ چلا جائے، بلکہ عرب کنٹری میں چلا جائے، عربی نہیں جانتا، کوئی شہادہ عالمیہ نہیں کیا، اس نے درس نظامی نہیں کیا، ایم اے عربی نہیں کیا، کبھی عربی کو الف بے نہیں پڑھی، سال بعد واپس آئے گا، ہمیں وقت ڈالا ہوگا اس نے، ہمیں وقت ڈالا ہوگا عربی بولنے میں، بولے آپ بھی، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم تو داجیہ نہیں جانتے ہیں، ہم تو خاصا جانتے ہیں، وہ کہے گا جناب آپ نے ایم اے عربی کیا ہے، بولے آئیں تو صحیح، تو ہم اچھا وجہ کیا بنی؟ وجہ صحبت بنی، اسے عرب کی صحبت مل گئی، بولی مل گئی، پتہ لگا نفس کو اگر دنیا کی صحبت دے دو گے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، اور اگر اسی نفس کو اگر رحمان کی، مصطفیٰ کی محبت کی، اطاعت کی، بندگی کی، اس کی صحبت دے دو گے، یہی نفس تمہیں مولا سے ملاقات کے لیے آئینہ بن جائے گا۔ اب اس نفس کے اندر 5 حجابات ہیں، رب نے آزمائشیں رکھی ہیں، اگر حدود سے نکل گیا تب بھی گیا، اور اگر حقوق نہ ادا کیے تب بھی گیا۔ اعتدال، سبحان اللہ۔ اب وہ کون سے حجابات ہیں؟ رب فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سب سے پہلا ہم نے اس کی خواہشات محبت کو اس کے لیے آراستہ کر لیا ہے۔ آپ نے پیرامیٹر وہی رکھنا ہے، چاہے یہ شہوات محبت دنیا کے لیے کر لو یا یہ شہوات محبت مولا کے لیے کر لو، مولا کے لیے۔ آواز ہے، یہی آواز شاہ جی کتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے، اب یہی آواز آپ گانے کے لیے شروع کر دیں، غزل کے لیے شروع کر دیں، الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ قسم کے گانے گائیں، آواز تو وہی ہے۔ میں آپ کو ساری بات اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہی آواز مولا کے ذکر کے لیے، حبیب کے جلووں کی تعریف کے لیے، ان کے زلف و رخسار کی باتوں کے لیے، ان کے اخلاق و خلق کے لیے پیدا کر لیں۔ کئی لوگ محفل نعت میں جاتے ہیں، بس سن کے آ جاتے ہیں، اس میں غلطیاں نکال رہے ہوں گے، دیکھدا کنج پہ ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، تقریر کیسی کی، مگر کئی اسی محفل میں بیٹھے ہوں گے، آنکھیں برس رہی ہوں گی، دل تڑپ رہا ہوگا، پتہ لگا جس کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا، اس کے بعد اس کا قصور نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے، اسے کمی نظر آ رہی ہے، اور جس کی روح کو رب نے اپنے رب حبیب کے ذکر کے لیے توانا کر دیا ہے، وہ کمی نہیں دیکھ رہا، وہ یار کے ذکر کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں رمضان سے پہلے بیمار روحیں ذرا فریش ہو جائیں، ان کا اندر میڈیکل جو میڈیکیٹڈ قسم کا ایک ان کا کورس ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا شہوات کی محبت کو میں نے آراستہ کیا ہے، شہوت ساتھ رکھی ہے، خواہشات ساتھ رکھی ہیں، یہی تو مقابلہ ہے، یہی تو کشمکش ہے، اور اس میں پہلی فرمایا عورتوں کی محبت رکھی ہے، عورتوں کی۔ اب اس میں عورتوں سے مراد رشتوں کی محبت بھی ہے، اور عورتوں سے مراد غیر نکاح شدہ غیر محرم محبتیں، ناجائز محبتیں بھی ہیں، ناجائز محبتیں بھی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے پسند کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، مگر رب نے کہا ہے یہ تم پر چھوڑا ہے کہ رشتہ حلال کے ذریعے یہ تعلق قائم رکھتے ہوئے میرے احکام کے مطابق رہتے ہو، یا اپنی خواہشات کے مطابق میرے احکام سے گزر کر اور حد سے تجاوز کر کے مجھ سے لڑ کے کہیں اور نکل جاتے ہو۔
یہ وہ آزمائش. پھر زوجین کی محبت میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے. بیویوں کی محبت وہ اس میں حرام و حلال بھول جاتا ہے. پھر فرمایا پہلا یہی مردوں کا حال بھی ہے, عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں, دونوں طرف ہے. پھر فرمایا اولاد کی محبت, اس میں حرام و حلال بھول گیا. آپ پوچھیں کسی رشوت لینے والے سے, آپ پوچھیں کسی قبضہ مافیا کے گروپ کے سرغنہ سے, آپ کسی پوچھیں بڑے ڈاکو سے, اسے کوئی ایک سب کچھ کیوں کرتے ہو, وہ کہتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہوں. میں ان کو جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے نا, میں چاہتا ہوں میری اولاد کو یہ دکھ نہ ملے, مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس اولاد کو دینے والے مالک نے راستے اپنے رکھے. کہتے کیا کرے, پوری نہیں پڑتی. ہم بھول جاتے ہیں, کسی پر ظلم کرتے, زیادتی کرتے. اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا ہم, بولیے رہتے ہیں نا. افسوس سے کہہ رہا ہوں, بات کڑوی لگے تو معذرت چاہتا ہوں, ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. کون سا ایسا جائز کام ہے, ناجائز چھوڑیں, جائز کام بھی بغیر رشوت کے ہو جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں آخر کار یار کو پیسے دے کے جان چھوٹ جائے, یار کام ہونا چاہیے. میں سمجھا رہا ہوں, آگے بڑھیں. پھر فرمایا سونے چاندی کی محبت جمع کرنے کے لیے ایک اشتہارہ ہے آسائشوں کا, دولت جمع ہو جائے. تاجدار کائنات نہیں فرمایا ابن آدم تیرا حرص اتنا ہے, اگر تیرے پاس ایک سونے کی وادی آ جائے نا, تو کہے گا دوسری کیوں نہیں آتی. ہم بندے ہو کر حرص ختم نہیں کرتے. حرص کی دو قسمیں ہیں, ایک دنیا والا ہے, ایک مولا والا ہے, اور ایک مصطفیٰ والا ہے. حضور کا حرص کیا ہے؟ رب نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. لوگوں میرا نبی اپنی امت کو بخشوانے کے لیے بڑا حریص ہے. تم بعد میں مشکل میں آتے ہو, میرا حبیب پہلے مضطرب ہو جاتا ہے. ایسے اللہ کہہ رہا ہے جیسے تم نے میرے محبوب کو جانا نہیں, مجھ سے اپنی امت بخشوانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا. ایسا آقا کریم ہمیں ملا ہو. کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. آئے آگے آئے. والفدة والخیل, فرماتا ہے نشان کی وہ خوبصورت گھوڑے یعنی سواریاں, سواریوں کے اوپر مان ہے. پھر دکھاوا ہے. پھر فرمایا والحرث, مویشی, انعام مویشی. اور فرمایا والحرث, کھیتیاں رکھی, بڑے بڑے باغ زمینیں ہیں ہماری. اس کے بعد پتہ اللہ کیا کہتا ہے یہ ساروں کا ذکر کر کے, ہائے ہائے, فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. لوگوں یہ صرف دنیا کی حیات ہے. جب میں نے اپنی بارگاہ میں تمہیں بلانا ہے نا, اور میں نے پوچھنا ہے کتنا وقت ملا تھا تجھے, 70 سال رہا ہے. قرآن کے لفظ ہیں, بندہ کہے گا نہیں مالک میں تو ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا. یہ عالم ہو جائے گا. اور اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی بات, یہ دنیا کی زندگی. دنیا گٹیا کو بھی کہتے ہیں. کسی صوفی نے بڑی پیاری بات سمجھائی, فرمانے لگے پتر بات سنو, ہم دو دنیا کے قیمتی چیزیں, ایک کھانے والی اور پہننے والی, قیمتی ترین سمجھتے ہیں.
میں نے پوچھا جی حضور کون سی؟ فرمانے لگے بیٹا ایک ریشم، وہ بھی ایک کیڑے کا تھوک ہے، اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے بیٹا وہ بھی ایک کیڑے کا تھوک ہے۔ اس سے تم دنیا کے کمتر ہونے کا اندازہ لگا لو۔ جہاں مولا کی تخلیق کی بات ہے وہاں اس دنیا کے گھٹیا ہونے کا اندازہ لگا لو۔ جس دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، جس دنیا کو منانے پھرتے ہیں، جس کے لیے اپنے کاروبار نہیں چھوڑتے، خدا کی قسم میرے ساتھ قبرستان چلو، ابھی چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں آنکھیں اور زبان دے دے، ان کو زبان دے دے، ہمیں آنکھیں دے دے۔ ان سے پوچھو وہ بھی یہی کہتے تھے میرے بغیر کاروبار نہیں چلنا، میرے بغیر یہ دنیا نہیں چلنی، میرے بغیر گھر نہیں چلنا۔ بتاؤ سب کچھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ وہ قبر میں لیٹ گئے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں گم ہو کر اپنے مولا کو ناراض کر لیا ہے، اپنے آقا کو ناراض کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا سورہ العنکبوت، نام ہی دیکھیں، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جال، مکڑی کو، مکڑی کا جالا کتنا نرم ہوتا ہے، ایسے ہاتھ مارے تو جالا کا دنیا اسی طرح ہے۔ فرمایا لوگوں کی دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو اللہ کے پاس اس سے بھی بہترین ٹھکانہ تمہارا ہے۔ یہ دنیا کی بے رغبتی اور بے ثباتی ہے۔ ابھی بھی ہمارے روح اور دل ابھی اس طرف آنا نہیں چاہ رہے۔ جب آ جائیں گے آپ دیکھیں گے خیر ہو جائے گی، پھر جھگڑے نہیں رہیں گے، پھر مقدمے نہیں رہیں گے، پھر کوئی کسی کے خلاف سٹے نہیں لائے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ وہ کہے گا یار آؤ بیٹھ کر معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں خیر ہے۔ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہم اصل میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہے۔ فرعون ہم سے بڑھ کر دولت مند تھا، قارون کے تو خزانے ختم نہیں ہوتے تھے، نمرود خود کو خدا کہتا تھا، شداد بھی یہی کہتا تھا، ابو جہل بھی اپنے غرور میں تھا، مگر بچ وہ گئے جو دامن مصطفیٰ میں آ گئے۔ ہم اس نفس کے اتنے غلام ہو گئے، ہم نے اتنا راضی کیا، کبھی ہم اولاد کا ڈال بنا لیتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کی ڈال بنا لیتے ہیں، کبھی مال کی ڈال بنا لیتے ہیں، ڈال بنا کر اپنے مولا سے دور جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولے، بات کڑوی ہے مگر سچ ہے، مجھ سمیت۔ آئیں ذرا حال مصطفیٰ سنتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی رب کا محبوب ہے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت متفق الحدیث سنا رہا ہوں، اس لیے نہیں سنا رہا، ایک ہی جملہ کہتا ہوں، دین کی بات آئے تو اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو۔ حضور غوث پاک کو دیکھو، حضور داتا صاحب کو دیکھو، خواجہ اجمیر کو دیکھو، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو دیکھو، حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیکھو، حضرت نوشو سرکار کو دیکھو، حضرت صابر پیا کو دیکھو، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو، سادات میں امام جعفر صادق کو دیکھو، امام زین العابدین کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھو، مولا علی المرتضیٰ کو دیکھو، سیدنا عثمان غنی کو دیکھو، اور پھر سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات کو دیکھو۔
مگر جب دنیا کی بات آ جائے اپنے سے کمتر کو دیکھو، یہ نہ دیکھو میرے پاس کیا نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تو ہے، اس کے پاس کیا نہیں، میں کتنوں سے اچھا ہوں، مجھے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، آل دی ہے، اولاد دیا ہے، اگر مال کم دیا ہے تو صحت تگڑی دے دی ہے، پوچھو ساری زندگی دولت کما کر ایسا وقت آ جاتا ہے، پیسے تو ہوتے ہیں مگر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، شکر ادا کریں رب نے ہمیں یہ نعمتوں کی خیر عطا فرما دی ہے، ورنہ وہ واقعہ مت بھولا کریں۔ میں جب یہ پڑھتا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی انا، ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے فرمایا، انہوں نے فرمایا اے بھانجے ہم چاند دیکھتے یہاں تک 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے اور تیسرے مہینے کا چاند بھی نظر آ جاتا، لیکن اللہ کے حبیب کے گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہ آتی۔ حضور کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا 2 ماہ۔ یہ میں تاجدار کائنات کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پوچھا پھر خالہ جان گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا 2 سیاہ چیزوں سے، ایک کھجور سے ایک پانی سے، بس۔ یا ہمارے چند ہمسائے تھے انصاری ہمسائے جن کے ریوڑ تھے، وہ بھی بڑے امیر نہیں تھے مگر کبھی کبھی خدمت میں دودھ کا ہدیہ پیش کرتے، سنے آگے، اور تاجدار کائنات وہ بھی ہمیں پلا دیتے تھے۔ یہ میں تاجدار کائنات کے گھر کا حال سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں پر جسم کا پابند ہے، مگر جب آخرت میں قبر میں پہنچے گا پھر جسم روح کا پابند ہوگا، جس کی روح تگڑی ہوگی۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بندے میں نے تجھے ایمانتاً پاک صاف روح دی تھی، تو نے اس پر کیسے کیسے گناہوں کا دھبا لگا دیا، تو نے کیسا کیسے دھبے لگا کر اس روح کو میرے نور کے چراغ کو داغدار کر دیا، مجھے ویسی روح چاہیے جیسی میں نے تجھے عطا کی تھی، دے سکیں گے؟ حدیث قرآن میں آتا ہے یہ جسم بولے گا، یہ جلد بولے گی، یہ آنکھیں بولے گی، یہ کان بولیں گے، یہ زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، جسم کے اعضاء بولیں گے، اور بندہ ان کو کہے گا تم تو میرے جسم کے اعضاء ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے تمہارے اعضاء بعد میں ہیں، رب کی تخلیق ہم پہلے ہیں۔ بس میں اختتام کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، حضرت ابو امامہ، بلکہ میں اگلی حدیث کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے، معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ یہاں پر ہم شو آف کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور فرمایا جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ بے شک اللہ ان نیک متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اگر وہ غائب ہو جائیں
تو انہیں اتنا کوئی تلاش نہیں کیا جاتا، اور اگر موجود ہو تو انہیں بلایا نہیں جاتا کہ سادے آدمی ہیں، کیونکہ وہ نمود و نمائش نہیں کرتے، اور نہ ہی انہیں کوئی پہچانتا ہے سوائے رب کے۔ مگر یاد رکھو، ایسوں کے دل ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریخ فتنے سے بخیریت نکل جاتے ہیں۔ میں اسی مضمون کو آگے فضائل قرآن سے جوڑوں گا، اس پر ختم کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی اور ایک اور بات سنا کر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس شخص آئے، حضرت شقیق بلخی، پوچھا حضور فتوت کیا ہے؟ اولیاء اسے کہتے ہیں جب جوانی، اور ولایت کی جوانی کیا ہے؟ ولایت میں جوانی کسے کہتے ہیں؟ ہم تو جوانی طاقت کو، شہوت کو، وہ کہتے ہیں ہوا سے بھی لڑ جاتا ہے آدمی، لگ کے کیوں گئی؟ مگر ان کے ہاں پوچھا فتوت کیا ہے، جوانی کیا ہے؟ امام حضرت شقیق بلخی کو آپ نے فرمایا آپ بتاؤ کیا ہے؟ کب مل جائے شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی نے جب یہ سنا، بتایا، امام جعفر صادق کے مرتبے میں اوپر ہے نا، آپ نے فرمایا شقیق یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، یہ تو ہمارے مدینے کے گلیوں کے کتوں کا بھی حال ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ پوچھا آپ کا کیا حال ہے اے پورے بطول، اے سیدہ کے لال آپ بتائیں؟ فرمانے لگے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ جب ملے گا ہی نہیں تو حساب نہیں ہوگا اور توجہ نہیں مٹے گی، اور جب مل جائے تو بانٹ کر کہتے مولا میں نے تو بانٹ دیتا، میرا کیڑا حساب، وما علیہ الا البلاغ۔